بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون وآتینا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآیات الا تخویفا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَجَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ لَفِتْنَةً لِلنَّاسِ وَشَجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کریم نے پھر ارشاد فرمایا مشرکین اور کفار کہتے تھے کہ جو معجزہ ہم طلب کرتے ہیں بعین ہی وہ ظاہر کیا جائے. تو ارشاد ہوا کہ لوگ جب معجزے طلب کرتے تھے انبیاء اور رسل سے، اگر وہی معجزہ ظاہر کر دیا جاتا تو پھر جب وہ انکار کرتے تو اجتماعی طور پہ تباہ ہو جاتے، قوموں کی قومیں ضلالت اور گمراہی میں غرق ہو جاتی ہیں اور دنیا سے برباد کر دیے جاتے، ان کا نشان مٹا دیا جاتا. بعثت علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پورے عالم سے عمومی عذاب اللہ نے اٹھا دیے. جب حضور نے زمین پر قدم رنجہ فرمایا تو زمین پر اجتماعی ہو گئے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم نے فرمائشی معجزات بھی روک دیے ہیں کہ کفار فرمائش کریں وہ معجزہ دیکھا جائے اور وہی ظاہر کیا جائے اور پھر انکار کریں تو اجتماعی تباہی آئے گی. تو چونکہ اجتماعی تباہی بطفیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روک دی گئی ہے، اس لیے فرمائشی معجزات بھی روک دیے گئے ہیں. ہوتا اس طرح تھا کہ پہلے بھی فرمائشی معجزات تو ہوتے تھے. حضرت صالح علیہ السلام سے قوم نے فرمائش کی اور عجیب و غریب فرمائش کی کہ جی اس پہاڑ کا جو یہ بہت بڑی چٹان ہے، اس چٹان میں سے ایک اونٹنی نکلے اور پھر وہ حاملہ بھی ہو، بچہ دینے والی ہو، اور چٹان سے نکلے تو پھر وہ بچہ دے، تو یہ سارا دیکھ کر ہم آپ کی نبوت کو قبول کر لیں. اللہ کی شان، اس چٹان سے اونٹنی بھی نکلی، اس نے بچہ بھی دیا. فرمایا وَمَا مَنَعْنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ. ہم نے فرمائشی معجزات روک دیے ہیں اس لیے کہ پہلی قوموں نے فرمائشیں کی، معجزات ہوئے، انہوں نے انکار کیا، تباہ ہو گئے. تو اب چونکہ عمومی تباہی روک دی گئی ہے لہذا فرمائشی معجزات بھی روک دیے گئے. فرمائشی معجزے کے طور پر قوم سمود کو ہم نے ناکہ دیا تھا، انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا، اس اونٹنی کو بھی اس کی کونچیں کاٹ دیں اور مار ڈالا، اس کا بچہ بھاگ گیا. پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ انہیں 3 دن مہلت دی گئی اور 3 دنوں بعد ساری قوم ہلاک اور تباہ ہو گئی، سوائے اللہ کے نبی اور ان کے متبعین کے
سب تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ وما نرسل بالآیات الا تخفیفا، معجزات انبیاء کے جو ہوتے ہیں یہ کوئی فرمائشی پروگرام نہیں ہوتا، یہ ہوتے ہیں عظمت الہی کے اظہار کے لیے اور ان کی نبوت عالی کی تصدیق کے لیے، اور لوگوں کو قدرت باری کی کچھ نشانیاں دیکھ کر کچھ اللہ کی عظمت سے خوف آئے، نافرمانی سے ڈر جائیں اور برائی سے باز آ جائیں۔ تو معجزات کا مقصد یہ ہوتا ہے، یہ کوئی عجائبات دکھانا نہیں ہوتا کہ جو کوئی طلب کرے اس طرح کی ایک عجیب چیز ظاہر ہو جائے۔ معجزات یا کرامات یہ فرمائشی پروگرام نہیں ہوتے، اور پہلے انبیاء کی امتوں کے کہنے پر کیے گئے، لیکن اس کا نتیجہ ان کی تباہی ہوا۔ نبی کا معجزہ صادر ہوتا ہے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر، فعل اللہ کا ہوتا ہے، کام اللہ کا ہوتا ہے، صادر نبی کے ہاتھ پر ہوتا ہے، رضا باری سے ہوتا ہے، اور ہوتا ہے نبوت کی اور دین کی تصدیق کے لیے اور کفر کی تردید کے لیے، کسی فرد کی بڑائی کے لیے نہیں ہوتا۔ اسی طرح ولی کی کرامت نبی کے معجزے کی فرع ہوتی ہے، اور کرامت کا ظہور بھی تب ہوتا ہے جب حق کو غالب کرنے کے لیے اور باطل ثابت کرنے کے لیے دلیل چاہیے ہو، تو وہاں کرامت کا ظہور ہوتا ہے۔ اب تو دور ایسا آ گیا ہے نا کہ شعبدوں کو کرامت کہا جاتا ہے، اور کرامات آج کل کوئی گنتا ہی نہیں، کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ معجزے اور کرامت کا مقصد ہی ہوتا ہے لوگوں کو حق پر لانا اور اس کی دلیل مہیا کرنا اور باطل سے بچانا۔ تو آج کل کی جو کرامات ہمارے اس دور کے دانشور لکھتے ہیں اور نظروں سے گزرتی رہتی ہیں، یہ تو شعبدہ بازی ہوتی ہے، کرامتیں نہیں ہوتی۔ کرامت تو ہوتی ہے کہ لوگوں کو کفر سے نکال کر اسلام میں لایا جائے، برائی سے نکال کر نیکی پہ لایا جائے، غفلت سے نکال کر اللہ کی یاد پہ لگایا جائے۔ تو سمود نے سانڈنی طلب کی، انہیں عطا کی گئی، کیا انجام ہوا؟ انہوں نے اسے مار ڈالا اور قدرت نے انہیں تباہ کر دیا۔ اور معجزات کوئی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا کسی فرد کی بڑائی کے لیے نہیں ہوتے، عظمت الہی کے اظہار کے لیے ہوتے ہیں، اور نبی کی نبوت کی صداقت کے لیے ہوتے ہیں۔ ولی کی کرامت بھی فرع ہوتی ہے، صادر ولی کے ہاتھ سے ہوتی ہے، معجزہ نبی کا ہوتا ہے، کام اللہ کا ہوتا ہے۔ مقصد اس کا بھی دین کی بڑائی ثابت کرنا اور دین کی صداقت ثابت کرنا اور کفر کا باطل ہونا ثابت کرنا ہوتا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، ہم نے تو آپ سے فرما دیا کہ کوئی فرد اللہ کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں ہے۔ وہ خالق ہے، ساری مخلوق ہمہ وقت اس کے دائرہ اختیار میں ہے، جسے جیسا چاہے رکھے، جسے زندگی دے، موت دے، جسے سر بلندی دے، جسے رسوا کر دے، سب اس کے دست قدرت میں ہے، اور مخلوق کا ہر فرد ہمہ وقت اس کے قبضہ قدرت میں ہے، جسے جس طرح چاہے رکھے، جس طرح چاہے کرے۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، فرمایا ان کے لیے تو جو عجائبات آپ کو شب معراج دکھلائے گئے، ان کی بربادی کا سبب تو وہی بن گئے۔ یعنی عجیب بات ہے کہ وہ حقائق جو آپ نے بیان فرمائے، جو چیزیں آپ نے مشاہدہ فرمائیں اور جو آپ نے بیان فرمائیں،
تو نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ اس نے قبول کرتے، ان سے درس عبرت لیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے، آپ پر ایمان لاتے، آپ کی غلامی قبول کرتے، اور آپ کا اتباع کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتے۔ انہوں نے اس سے بھی الٹا انکار کر کے اور مزید گمراہی اور کفر اختیار کر لیا۔ یعنی یہ ان کا کوئی فرمائشی معجزہ تو نہیں تھا۔ یہاں رویا فرمایا قرآن کریم نے ان عجائبات کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج میں مشاہدہ فرمایا، اور حدیث شریف میں وہ بے شمار بھرے پڑے ہیں، برزخ کے حالات، دوزخ کے حالات، جنت کے واقعات، آسمانوں کی باتیں، بالائے آسمان کی باتیں، جو حضور نے ملاحظہ فرمایا اور آپ نے بیان فرمائے۔ تو فرمایا بجائے اس کے کہ یہ اس سے ایمان حاصل کرتے، یہ الٹے اس سے مزید گمراہی میں چلے گئے۔ آدمی جب بیمار ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں اس کا کھانا بند کر دو، اسے کوئی زود ہضم چیز دینا، اسے دودھ پلا دو، اسے دلیا بنا دو، اسے چاول ابال کر دے دو۔ کیوں بھائی؟ وہ کھانا کھائے گا تو مرض اور بڑھ جائے گا اور بیمار ہو جائے گا، مر جائے گا۔ بھائی کھانا تو زندگی کا سبب ہے، یہ اس سے مر کیوں جائے گا؟ یہ قصور کھانے کا نہیں ہے، یہ قصور اس کے اپنے وجود میں جو بیماری ہے اس کا ہے، کہ جو چیز زندگی کا سبب ہے اسے کھائے تو مر جائے گا، اس لیے کہ اس کا اپنا بدن کا نظام جو ہے وہ درست نہیں ہے، ہضم نہیں کر پائے گا، مزید مرض بڑھ جائے گا۔ اسی طرح جب روح بیمار ہوتی ہے تو پھر اسے نیک باتیں، اچھی باتیں بھی بھلی نہیں لگتی، پھر ان کی تردید یا انکار کر کے مزید گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ تو فرمایا ان کا عالم تو یہ ہے کہ معراج شریف سے بڑا معجزہ کون سا مانگتے ہیں؟ انبیاء علیہ السلام کو اللہ کریم سے شرف ہم کلامی بھی نصیب ہوا، ہر نبی پر وحی نازل ہوئی، اللہ کا کرام نازل ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کو ذاتی طور پر اللہ کریم نے شرف ہم کلامی سے نوازا، لیکن یہ ساری باتیں اللہ اور اس کے نبیوں اور رسولوں کے درمیان زمین پر وقوع پذیر۔ فرمایا یہ وہ ہستی ہے جو تمہیں دعوت دین دے رہی ہے، جو اسی بشری وجود سمیت عرش عظیم تک تشریف لے گئی، جس نے اسی وجود عالی سمیت برزخ کو دیکھا، جس نے اسے وجود عالی سے جنت اور دوزخ کے احوال دیکھے، اور واپس آ کر تم سے من و عن بیان بھی فرما رہے ہیں۔ کہیں بھولے نہیں، کہیں بھٹکے نہیں، کہیں دھوکہ نہیں لگا۔ اور یہ تو ایک ہی بات ہدایت کے لیے کافی تھی کہ کوئی ایسی ہستی بے مثل بے مثال مخلوق میں بھی ہے جو اس عالم سے تشریف لے جا کر اسی وجود عالی سے اس سارے برزخ کی، دوزخ کی، جنت کی، آسمانوں کی، عرش کی سیر کر کے تشریف لے آئے۔ تو یہ تو بہت عالی مقام تھا، بہت بڑی بات تھی، اور یہ تو جو سنتا جاتا اسے چاہیے تھا کہ سر تسلیم خم کرتا جاتا۔ یہ ان کے لیے فتنہ بن گیا، آزمائش کا سبب بن گیا، اور اسی کا انکار کر کے یہ کفر میں مزید آگے چلے گئے۔ خرابی ان کے اندر تھی، وہ انہیں ہضم نہ ہو سکا۔ یہ تو بہت بڑی بات تھی جب قرآن نے یہ کہا کہ یہ جو تھور کا پودا ہے یہ جہنم کا پودا ہے۔ یہ تو چھوٹی سی بات تھی نا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پودا ایک ہی ہوتا ہے، لیکن مختلف ملکوں میں اس کے قد کاٹ میں، اس کی شکل میں فرق آتا جاتا ہے۔ تھور کو بھی دیکھ لیں تو جو یہاں ہے وہ آپ کو کسی دوسرے ملک میں کسی اور شکل میں ملے گا، کسی اور ملک میں کسی اور شکل میں ملے گا، بنیادی طور پر ہوگا تھور ہی۔ تو جو دنیا میں ہے ظاہر ہے یہی تو دوزخ میں، دوزخ کا اپنا ہوگا تھوڑی، لیکن وہ دوزخ کا ہوگا۔
تو یہ اتنی سی بات جب قرآن نے کی کہ یہ دوزخ کا پودا ہے تو وہی ان کے لیے آزمائش بن گئی، اور یہ لگے اعتراض کریں، دیکھو جی یہ کہتے ہیں دوزخ میں آگ بھی ہوگی، تو جب آگ ہوگی تو یہ تو سرسبز پودا ہے، پھر سبز پودا وہاں کیسے ہوگا؟ تو یہی ان کے اعتراض بننے شروع ہو گئے۔ آپ کا معراج شریف تو بہت بڑی بات ہے، وہ انہیں کیسے ہضم ہوتی؟ یہ چھوٹی سی بات تھی، انہیں یہ سمجھ نہیں آئی کہ دوزخ میں دوزخ کا ہی تھور بھی ہوگا، وہ آگ میں بھی پرورش پاتا رہے گا۔ وَنُخَوِّفُهُمْ، ہم پیغام بھیج کر، وہی بھیج کر، معجزات دکھا کر انہیں اللہ سے آشنا کرنا چاہتے۔ اللہ کریم سے آشنائی کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ عظمت الہی انسان کے قلب پہ، روح پہ چھا جاتی ہے، اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرتا ہے۔ تو ہم تو انہیں یہ نشانیاں اس لیے دکھا رہے ہیں کہ یہ اللہ سے آشنا ہو، عظمت الہی ان پہ آشکارا ہو، اور یہ اللہ کی نافرمانی سے ڈر جائیں، اس طرف نہ جائیں۔ فما یزیدہم الا طغیانا کبیرا، اور عجیب بات ہے ان کے مزاج اتنے بگڑ چکے ہیں کہ یہ اور گمراہی میں ان دلائل کو دیکھ کر ان کا انکار کر کے، معجزات نبوت کا انکار کر کے، عظمت انبیاء کا انکار کر کے، اتباع رسالت سے روگردانی کر کے مزید گمراہی میں آگے ہی آگے چلے جا رہے ہیں۔ تو فرمایا اگر اس چھوٹی سی بات پر کہ یہ تھور دوزخ کا درخت ہے، اس پر یہ مزید گمراہ ہو رہے ہیں، تو اگر کوئی فرمائشی معجزہ ہوگا تو اس پر ان کا کیا حال ہوگا؟ اور فرمایا یہ چونکہ اللہ نے مکلف مخلوق بنایا ہے انہیں، اور اختیار دیا ہے ایک خاص وقت تک کہ چاہو تو فرما برداری کرو، اس کے انعامات ہیں، اور نافرمانی کرو اگر چاہتے ہو تو نافرمانی کر کے دیکھ لو کہ اس کی سزائیں بڑی ہیں۔ اب اس کا یہ غلط فائدہ لے رہے ہیں، نافرمانی کر کے اپنے لیے سزائیں جمع کر رہے ہیں، اور اطاعت کر کے انعامات کی طرف نہیں جا رہے۔ انہیں یاد کرنا چاہیے کہ گمراہی کی طرف رہنمائی اور وعدے دینے والا شیطان ہے، ابلیس۔ ابلیس خود تکبر کر کے آدم علیہ السلام کے مقابلے میں اللہ کی اطاعت سے روگردان ہوا، حکم الہی کی تعمیل سے انکار کر دیا، اور ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہو۔ اور اس نے دعا کی کہ بار الہ گمراہ تو میں ہو چکا، اب تو مجھے مہلت دے، اگر مجھے زندگی دے دے، قیامت تک فرصت دے دے، تو میں ان کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا جن کی وجہ سے میں گمراہ ہوں۔ تو یہ ساری بات یاد دلانے سے مقصد یہ ہے کہ اے انسان تو پھر اس شیطان کا اتباع کرتا ہے اور اس کی بات سنتا ہے اور اس کی بات مانتا ہے جو تیرا ازل سے دشمن ہے، اور جس نے طے کر رکھا ہے کہ میں انہیں گمراہ کروں گا، پھر اس کی باتیں کیوں سنتا ہے؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا۔ جو سجدہ عبادت کے لیے اللہ کریم کی بارگاہ میں کیا جاتا ہے وہ صرف اللہ کے لیے مختص ہے، اس کی خاص حیت ہے، خاص حالت ہے، خاص اوقات ہیں۔ ایسے اوقات بھی ہیں جن میں سجدہ ممنوع ہے، ایسی حالتیں بھی ہیں جن میں سجدہ ممنوع ہے۔ پاک ہونا، باوضو ہونا، لباس کا پاک ہونا، قبلہ رو ہونا، یہ وہ موٹی موٹی شرائط ہیں جو سجدے کے لیے ضروری ہیں۔ وہ سجدہ جو اللہ کو کیا جاتا ہے وہ اللہ کا سجدہ ہے۔ یہ سجدہ جو آدم علیہ السلام کو کرنے کا حکم دیا گیا، یہ سر تسلیم خم کرنا تھا اطاعت کے لیے، ہم ان سے تعاون کریں گے،
ان کی بات مانیں گے، قدرت کی طرف سے جو ہماری ذمہ داری لگے گی وہ پوری کریں گے، چونکہ ایک ایک انسان کے ساتھ کتنے کتنے فرشتے ہیں جو اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اس کے اس مشینی نظام کو چلاتے ہیں۔ تو اس سجدہ وہ سے مراد سر تسلیم خم کرنا تھا، وہ اللہ کو پتا کہ انہوں نے جھک کر کیا، زمین پر سر رکھ کے کیا، کیسے کیا، اللہ کا حکم تھا، باجا لائے اور سر تسلیم خم کر دیا کہ اللہ ہماری جو ذمہ داری ہوگی وہ ہم ان کی پورا تعاون کریں گے، ان کے ساتھ رہیں گے۔ شیطان بھی وہیں تھا، ابلیس جنات میں سے تھا۔ جنات انسانوں کی تخلیق سے ہزاروں سال پہلے زمین پر آباد ہوئے، یہ محنت کرتا رہا، اللہ اللہ کرتا رہا، عبادت کرتا رہا اور بڑھتا بہت مدارج طے کر گیا، حتیٰ کہ سے آسمانوں پر فرشتوں میں رہنے کی اجازت مل گئی اور وہاں یہ رہنے لگا۔ یہ بھی فرشتوں میں موجود تھا الا ابلیس، لیکن اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا میں نہیں کیا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ سب ملائکہ نے جن کو حکم ہوا سب نے سر تسلیم خم کر دیا، اس نے کہا نہیں۔ اور کہنے لگا کہ بار الہ، ہماری صدیاں بیت گئیں اطاعت کرتے، ذکر کرتے، سجدے کرتے، مراقبات کرتے، عبادت کرتے، اور عمریں لگا دی ہم نے تیرا قرب پانے کے لیے، تو یہ کل جو مٹی کا ایک پتلا آپ نے ہمارے سامنے بنایا، آج ہم اس کو سجدے کرنے لگ جائیں اور اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیں۔ قَالَ رَأَيْتَكَ هَٰذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ، اب بار الہ دیکھ رہا، تو مالک ہے، اس کو تو نے مجھ پر فضیلت دے دی، مجھ پر بزرگی دے دی اور مجھے حکم دیا ایسے سجدہ کر، میں تو نہیں کرتا۔ لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اگر تو قیامت تک مجھے مہلت دے دے، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، تو میں اس کی ساری اولاد کو گمراہ کر دوں گا، سوائے تھوڑے لوگ میرا شکار ہونے سے بچ جائیں، جو تیرے بندے ہوں گے، جو خلوص سے تیری بارگاہ میں حاضر ہوں گے، جو دل سے تیری عظمت کے قائل ہوں گے، وہ بچ جائیں، تو ورنہ میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا۔ قَالَ اذْهَبْ، فرمایا جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے، وَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَّغْفُورًا، ان میں سے بھی جو تیری بات مانیں گے وہ تیرے ساتھ جہنم میں جائیں گے اور جہنم کی پوری سزائیں بھگتیں گے، جا اور اپنی ہمت کر کے دیکھ لے۔ تو فرمایا شیطان نے تو اس دن تمہاری دشمنی کا فیصلہ کر لیا کہ میں ان کو جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ اب یہ تو انسان کے ذمہ ہے کہ اس کا اپنا فیصلہ کرنے کے اختیار تو اس کے پاس، شیطان تو تھا ہی کافر۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کان من الکافرین، یہ تھا ہی کافروں میں سے، اس کے دل میں کفر چھپا ہوا تھا، یہ سجدے بھی کرتا رہا، عبادتیں بھی کرتا رہا، ان پر درجات بھی مرتب ہوتے رہے، لیکن اللہ کے علم میں تھا کہ اس کے اندر اپنی بڑائی کا مادہ ہے، عظمت الہی کا نہیں، خود بزرگ بننا چاہتا ہے، خود بڑا بننا چاہتا ہے، اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتا ہے، یہ اس کے لیے محنت کر رہا ہے، اللہ سے کوئی چیز بھولی ہوئی نہیں تھی۔ تو جب تک اس نے اظہار نہیں کیا، کام چلتا رہا، جب اس سے ظاہر ہو گئی تو اس پر سزا مرتب ہو گئی۔ اب اگر کسی کو پتہ بھی ہو کہ یہ بندہ فلاں کو قتل کر دے گا تو اسے سزا تو نہیں دے سکتا، سزا تب بھی دے گا جب وہ قتل کرے گا۔ تو اللہ کے فرماتے ہیں میرے علم میں تھا کہ اس کے اندر کفر بھرا ہوا ہے، اس نے ملمہ سازی کی، کان من الکافر، تھا ہی کافروں میں سے، کوئی آج نیا کافر نہیں ہو گیا، کفر چھپا ہوا تھا، ملمہ سازی کر رکھی تھی اس نے۔ جس طرح نقلی پیر بن جاتے ہیں، نقلی عالم بن جاتے ہیں، نقلی پارسا بن جاتے ہیں، لوگوں کی دولت بٹورنے کے لیے کیا کیا حلیے لوگ نہیں بناتے۔
تو اندر تو وہی سارا دنیا داری اور وہی چھپا ہوا ہوتا ہے نا. تو فرمایا اس کی وہ ساری جو اندر چھپی ہوئی تھی غلاظت وہ ظاہر ہو گئی آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ نہ کرنے سے، اور اسے رد کر دیا گیا. اور اس نے بڑے زوم سے کہا کہ اللہ مجھے مہلت دے دے، تو یہ جن کے جد امجد کی وجہ سے تو نے مجھے رد کر دیا، مردود کر دیا، ان سب کو میں گمراہ کر دوں گا. تو فرمایا مہلت دے دیتے ہیں، تو زور لگا کر دیکھ لے. ساتھ ارشاد ہوا تھا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پہ تیرا بس نہیں چلے گا. تو جو میرا نہیں بنے گا اس کی مجھے کیا پرواہ ہے، وہ تیرے ساتھ جائے یا جہنم جائے. تو فرمایا جو میرے ہوں گے ان کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. اور یہاں تو سیدھا سیدھا کام ہے، میاں انسان کو مہلت دی ہے، اسے نیکی بدی دونوں ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، راستہ اسے بتا دیا ہے، وہ شکر کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے یا ناشکری کا. اور تو بھی جا زور لگا کے دیکھ لے، جو تیرا کہا مانیں گے وہ تیرے ساتھ جہنم میں جائیں گے، اور جہنم کی پوری پوری سزائیں وارد ہوں گی. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ. فرمایا جا جس کو بہکا سکتا ہے زور لگا لے اپنا، اور اپنے لاؤ لشکر سمیت ان پر حملہ آور ہو جا. بے سوتے کا اپنی آواز کا جادو جگا. مفسرین کرام نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اس کی شرح نقل کی ہے کہ یہ بے سوتے کا شیطان کی آواز کیا ہے، شیطان کی آواز سے کیسے بندہ گمراہ ہوتا ہے. تو وہ فرماتے ہیں یہ گانا بجانا اور گانے بجانے کے اوزار، مزامیر جنہیں کہتے ہیں، طبلے، سرنگیاں، باجے، گاجے، یہ بے شمار قسم کے بن گئے ہیں. اب تو پہلے بھی بہت تھے، اب نئے نئے آ گئے ہیں. اور اب تو یہ موبائل کی جو آ گئی ہے ایک نئی تباہی، اس میں تو کسی کو فون بھی کرو تو آگے گانا گایا جا رہا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی گانا بیل کی جگہ بھی لگا ہوا ہوتا ہے. وہ فرماتے ہیں یہ سارے شیطان کی آوازیں ہیں. ہمارے اس عہد کے دانشوروں نے تو کہہ دیا جی کہ یہ گانا روح کی غذا ہے. شاید یہ دانشور نفس انسانی کو روح سمجھتے نہیں ہے، یہ روح کی غذا نہیں ہے، روح کے لیے تو زہر ہے، نفس امارہ کی غذا ہے، کیونکہ یہ سفلی اور غلیظ جذبات کو ابھارتا ہے. اور روح کو جب غذا ملتی ہے، روح کی غذا ذکر الہی ہے. جب روح کو غذا ملتی ہے تو انسان جذبات پہ غالب آ جاتا ہے، جذبات کے ماتحت فیصلے نہیں کرتا بلکہ جذبات پر غالب آ کے اللہ کی محبت میں فیصلے کرتا ہے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا ہوا وہ یہی تھا، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. جن لوگوں کو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب ہوئی وہ جذبات پر غالب ہو گئے، کفر کے مقابلے میں سخت تھے، مومنوں کے لیے بڑے سراپا محبت. یعنی وہ جذبات کے تابع نہیں تھے، جذبات ان کے تابع تھے. جہاں کفر آتا تھا وہاں وہ اشداء علی الکفار، بہت سخت تھے، شدید تھے کفر کے لیے. رحماء بینہم، اور آپس میں نسیم سحر بن جاتے تھے، محبت اور پیار بن جاتے تھے. یعنی جذبات پر غالب آ گئے. جذبات سے مغلوب ہونا حیوانیت ہے. ہر حیوان جذبات سے مغلوب ہوتا ہے. کتا جذبات سے مغلوب ہو کر کاٹتا ہے، جانور جذبات سے مغلوب ہو کر کھاتا پیتا ہے، جہاں حاجت آتی ہے وہاں کر دیتے ہیں، وہ جذبات کا تابع ہے. عظمت انسان یہ ہے کہ جذبات اس کے تابع ہیں، اور یہ نعمت عطا کی انبیاء نے اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جذبات پر حاوی کر دیا، جس کی گواہی قرآن نے دی.
تو یہ کیا گانا بجانا سن کر یہ جذبات پر قابو پاتے ہیں، یہ جذبات ان پر غالب آ جاتے ہیں؟ تو جب جذبات ان پر غالب آ جاتے ہیں تو پھر تو یہ شیطان کی آواز ہے نا۔ تو اب تو گانے بجانے کو قوالی کا نام دے کر نصات شریف لگا کر لوگوں نے اسے دین میں داخل کر لیا ہے۔ یہ طبلے بجا کر ہی اللہ راضی ہوتا ہے اور تمہیں اللہ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے؟ قرآن پڑھ کر نہیں ہوتا، درود شریف پڑھ کر نہیں ہوتا، سجدہ کر کے نہیں ہوتا، نماز ادا کر کے نہیں ہوتا، ڈھول باجے بجا کر ہوتا۔ تو فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ تو اپنے آواز کا جادو بھی جگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ گانا بجانا اور یہ قوالیاں شریف اور یہ سارے سسٹم جو ہے یہ صوت شیطان ہے جو جذبات کو برانگیخت کرتا ہے۔ دین انسان کو جذبات پہ غالب کرتا ہے، یہ جذبات کو بندے پہ غالب کرتا ہے۔ اپنے سوار اور پیادوں سے، یعنی جو کوئی تجھ سے ہو سکتا ہے تو اپنے لشکر لے کر ان پر ٹوٹ پڑ، ان کے مال میں شامل ہو جا، اولاد میں شامل ہو جا اور انہیں وعدے دے جھوٹے۔ مال میں شامل ہو جا تو صاف بات ہے، جب کوئی ناجائز ذرائع سے مال کماتا ہے تو شیطان کی انگیخت پر ہی کماتا ہے، پھر اس کی شراکت داری تو ساتھ ہو گئی۔ رشوت لیتا ہے، بددیانتی کرتا ہے، چوری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، بددیانتی کرتا ہے، کم تولتا ہے، زیادہ لے لیتا ہے، کوئی بھی ناجائز ذریعہ جب اختیار کرتا ہے تو اس میں شیطان کی شراکت ہو گئی۔ اولاد میں بھی جب کوئی جنسی رشتہ غیر شرعی طریقے سے جوڑتا ہے تو جو اولاد ہوگی اس میں بھی شیطان کی شراکت ہوگی۔ تو فرمایا جا انہی سے پر تیرا بس چلے گا جو میری بارگاہ چھوڑ جائیں گے۔ تو جو میری بارگاہ سے منہ موڑ چکے ان کی مجھے کیا پرواہ ہے، تیرے ہتھے چڑھ جائیں لے جا انہیں دوزخ، کسی کا کیا بگڑے گا، انہیں خود تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وعدہم، اور بڑے لمبے لمبے انہیں وعدے دے، یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا، وہ کریں گے تو وہ ہو جائے گا۔ بالآخر بندہ خالی ہاتھ رہ جاتا ہے، جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو سوائے اعمال کے کچھ پاس نہیں رہتا۔ ساری عمر دولتیں جمع کر کر کے بھی، محلات بنا بنا کر بھی، اللہ کی ایسی عجیب شان ہے کہ بعد میں وہ کھنڈر بن جاتے ہیں، کوئی ان میں رہنا بھی گوارا نہیں کرتا، نئے آنے والے نئی عمارتیں بناتے۔ کتنے کتنے شاہوں کے محلات کھنڈر ہو گئے، لوگوں نے اور طرح کی عمارتیں بنا لی، ان کو رہنے کے لیے بھی کسی نے پسند نہیں کیا۔ اپنے زمانے میں جن پر سے کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا تھا وہ آج ڈھیر بنے ہوئے ہیں غلاظت اور گندگی کی اور کوڑا کرکٹ کی۔ تو فرمایا جھوٹے وعدے بھی کر، اور فرمایا پھر اپنی طرف سے اللہ نے فرمایا کہ میں بھی تمہیں بتا دوں میرے بندو، شیطان کے سارے وعدے جھوٹ اور دھوکہ ہے۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، سوائے دھوکہ دینے کی اس کے کسی وعدے کا کوئی مطلب نہیں۔ اور تمہیں تو ویسے بھی اپنی حمیت جو ہے وہ زندہ رکھنی چاہیے اور ایک ازلی دشمن کے آگے بچھنا نہیں چاہیے، اس کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ اس نے تو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے اللہ کے حکم سے بھی انکار کر دیا، اپنی عاقبت بھی تباہ کر لی، ہمیشہ کی تباہی کا اور یہ ہوگا تماشا۔ قرآن کریم یہ قصہ بھی بیان فرماتا ہے کہ میدان حشر میں جب حساب کتاب ہو چکے گا تو شیطان عرض کرے گا بار الہ، یہ جو دوزخ جا رہے ہیں یہ سارے مجھ سے بڑے ناراض ہیں، مجھے مہلت دے میں ان سے بات تو کروں۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ آگ کا ایک ممبر اس کے لیے بنا دیا جائے گا، اس پر چڑھ جائے گا اور کہے گا لوگوں سنو، میں نے تم سے وعدے کیے، میں نے تمہیں گناہ کی، برائی کی، کفر و شرک کی دعوت دی، میں نے سب جھوٹ بولا۔ اللہ کے انبیاء نے، اللہ نے نبی بھیج کر تم سے وعدے کیے، اللہ کے سارے وعدے سچ تھے۔ تم ایسے بدبخت ہو کہ تم نے میرے جھوٹے وعدوں پہ یقین کیا اور اللہ کے سچے وعدوں پہ یقین نہیں کیا۔ فرمایا وَلَا تُلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، مجھے لعنت کیوں، ملامت کیوں کرتے ہو؟
سب سے زیادہ ملامت اپنے آپ کو کرو جنہوں نے اللہ کے انبیاء کی بات چھوڑ کر شیطان کی بات مانی، تو قابل ملامت تو تم ہو۔ تم تو مجھ سے بھی گئے گزرے ہو، تم نے تو میری بات مان لی۔ اللہ کا وعدہ چھوڑ کر، انبیاء کی تعلیمات چھوڑ کر تم نے میری بات مان لی، تو ملامت تو تم اپنے آپ پر کرو، مجھ پر کیوں کرتے؟ اللہ کریم نے جب یہی بات ہو رہی تھی تو یہ بھی طے کر دیا، فرمایا سن لے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، تو سارا زور لگا لے، جو میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا بس نہیں چلے۔ میں ایک بزرگ کے حالات پڑھ رہا تھا تو وہ سحری کو اٹھتے، تہجد کے لیے مسجد جاتے، علاقہ بڑا سرد تھا، برف باری ہوتی تھی سردیوں میں، تو انہوں نے دیکھا کوئی شخص لالٹین لیے ہوئے آگے چل رہا ہے اور مسجد چھوڑ آتا ہے۔ ایک دن، 2 دن، 4 دن، تو ایک دن انہوں نے روکا، انہوں نے کہا ٹھہر جا بھائی، تو کون ہے؟ کیوں میں آتا ہوں تو دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے، مجھے مسجد پہنچا آتا ہے۔ اس نے کہا جی ابلیس ہوں۔ انہوں نے کہا ارے بدبخت، تو کب سے پارسا ہو گیا اور تو کب سے نیکی کرنے لگا؟ کہنے لگا جی برائی کر کے بھی دیکھ لیا تھا، ایک دن آپ کے راستے میں غلاظت پھینک دی تھی اور پھسلن بنا دی تھی، آپ کا پاؤں پھسلا اور آپ کے کپڑے ناپاک ہو گئے، آپ مسجد میں گئے، آپ نے کپڑے دھوئے، آپ نے غسل کیا اور پھر آپ شروع ہو گئے عبادت۔ تو میں نے کہا یار یہ بابا تو بہت ثواب لے گیا، تو تب سے میں یہ بتی لے آتا ہوں کہ آپ گرے نہیں، جو اپنا کرتے ہیں وہی کریں، مزید ثواب تو نہ لیں۔ یہ اللہ کے وہ بندے بھی ہیں جو شیطان کو بھی تھکا دیتے ہیں۔ بات صرف یہ ہے کہ کوئی اللہ کا ہو۔ اب اگر اللہ والوں کا حلیہ بنا کر مقصد دولت جمع کرنا ہو تو دولت کا بندہ ہوا، اللہ کا تو نہ۔ نیکوں کا حلیہ بنا کر مقصد شہرت حاصل کرنا ہو تو پھر شہرت کا بندہ ہوا، اللہ کا تو نہ۔ فرمایا ان عبادی، جو میرے بندے ہوں گے، جو میری رضا کے طالب ہوں گے، جو ہر کام میری خوشنودی کے لیے کریں گے، جو میرے نبی کا اتباع کریں گے کہ میری رضا کو پالیں، جو خالص میرے لیے مجاہدہ کریں گے، ان کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ لگا کے زور دیکھ لے، میں ان کے ساتھ ہوں، تو ان کا کیا بگاڑے گا؟ وَقَفَا بِرَبِّكَ وَكِيلًا، فرمایا کارساز پروردگار کافی ہے، ان کا کارساز میں ہوں، ان کے ساتھ میں ہوں، تو وہاں کہاں دم مارے گا؟ اور جو میرے نہیں ہوں گے وہ کہاں غرق ہوتے ہیں، ان کی مجھے کیا پرواہ؟ جو میری عظمت کو چھوڑ کر تیری بات مانے وہ جانے اور تو جان، میرے پاس تو جب آؤ گے تو بھگت لو۔ کوئی ایسی دور کی بات نہیں ہے، فرمایا وقت آ رہا ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، وہ دن آ رہا ہے جب تمام لوگوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ جمع کیا جائے گا۔ کون دنیا میں کس کا اتباع کرتا رہا وہی اس کا پیشوا ہے۔ کسی نے نبی کا کیا اللہ کے بندوں کے ساتھ، کیونکہ نبی کے علاوہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء امت، علماء حق، یہ سارے نبی کی بارگاہ کے پیادے ہیں اور اس کی عظمت کی طرف بلانے والے لوگ، ان کا اپنا کچھ نہیں ہے۔ یہ جو کہتے ہیں وہ اسی بارگاہ کا پیغام ہوتا ہے۔ تو فرمایا ہر نبی، ہر امام، ہر پیشوا موجود ہوگا، جنہوں نے اس کی بات مانی وہ بھی موجود ہوں گے، جنہوں نے نہیں مانی وہ بھی موجود ہوں گے۔ پوچھا جائے گا، حساب ہوگا، اور پھر جن کو ان کا حساب نامہ، حساب کتاب کی کتاب دائیں ہاتھ میں تھما دی جائے گی، فَأُولَٰئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ، وہ بڑے فخر سے پھر اپنا وہ اعمال نامہ پڑھیں گے اور دیکھیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے دیکھو
مجھے اللہ نے یہ انعام دیا، میرے یہ اعمال قبول ہو گئے، میرا اعمال نامہ مجھے مل گیا، الحمدللہ میں کامیاب ہو گیا۔ اور کسی سے کوئی زیادتی نہیں کی جائے۔ ہاں نیکی کوئی کرے گا تو اپنی حیثیت سے کرے گا، نیکی کا اجر ہوگا تو اللہ کی شان کے مطابق ہو۔ برائی کرے گا تو انسانی حیثیت سے کرے گا، اس برائی کا جو سزا مقرر ہے وہی دی جائے گی، بڑھائی نہیں جائے گی۔ لیکن جو مقرر ہیں وہ بھی بے پناہ ہے اور سزا ہوتی ہے۔ تو فرمایا وہ تو بڑے فخر سے اپنے اعمال نامے پڑھیں گے اور اللہ کا شکر بجا لائیں گے۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور جو لوگ یہاں اندھے ہیں وہ آخرت میں بھی اندھے ہوں گے۔ دنیا کے اندھے کون ہیں؟ فرمایا جو عظمت الہی کو نہیں دیکھ سکتے، جو صداقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکتے، جو حق کو نہیں دیکھ سکتے، تو پھر انہوں نے آنکھوں سے کیا دیکھا؟ یہ آنکھیں تو جانوروں کے پاس بھی ہیں، کتے اور خنزیر کے پاس بھی ہیں، گیدڑ اور بلی کے پاس بھی ہیں، یہ آنکھیں تو پرندوں کے پاس، حیوانوں کے پاس بھی ہیں، یہ شاہین کے ہیں اور کرگس کی بھی یہی آنکھیں ہیں۔ یہ آنکھ تو ہر ایک کے پاس ہے۔ اگر یہی دنیا اس سے دیکھی تو کیا دیکھا؟ مقصد تو یہ تھا کہ اس دنیا کو دیکھ کر دنیا کے بلانے اور چلانے والے کی عظمت سے آشنا ہوتے۔ مزہ تو یہ تھا کہ اس کائنات کو دیکھ کر دعوت حق کو قبول کرتے اور عظمت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے آشنا ہوتے اور آپ کا اتباع کرتے، نہ صرف اعمال سے، نہ صرف اعضاء و جوارح سے، صمیم قلب سے، دل کی گہرائیوں سے اتباع کرتے اور آپ کی رضا کے طالب ہوتے، اللہ کے قرب کے طالب ہوتے۔ اگر کسی نے یہ آنکھیں اس کے لیے استعمال نہیں کی تو باقی غذا دوا کے لیے تو ہر کوئی کر رہا ہے، جانور بھی اپنی زندگی گزار جاتے ہیں، یہ تو انہیں بھی پتہ ہے کہ اس طرف سبز چارہ ہے اور اس طرف خشک ہے، وہ بھی سبز چارے کی طرف لپکتے ہیں۔ تو دنیا کے لیے استعمال کی تو گویا انہوں نے استعمال نہیں کی، زندگی میں اندھے تھے۔ قیامت کو اٹھیں گے تو اندھے ہی ہوں گے، وہاں تو حقیقی جہان ہے نا، واقعتاً وہی ہوگا جس کا کوئی مستحق ہے۔ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور اس وقت انہیں سمجھ آئے گی کہ ہم تو نجات کے راستے سے بہت دور نکل گئے، ساری زندگی غلط سمت چلتے رہے، 80 برس، 100 برس، 70 برس، 60 برس لگا دیے دور جانے کو، تو اب تو بات پیچھے بہت دور رہ گئی۔ وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، ان کی عقل دیکھو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہکانے کی کوشش میں لگی۔ اللہ کا نبی جو ارشاد فرماتا ہے وہ ان کے حلق سے نہیں اترتا، تو یہ اپنے مشورے اپنی ذات کی طرف سے دینا شروع کر دیتے ہیں، گویا اللہ کی بات کو چھوڑ دیں اور ان کی بات کو مان۔ فرمایا ان کی عقلیں دیکھو کہ کبھی تم نبی کو بہکا سکو گے، تم مشورے کیوں دیتے؟ الٹی باتیں، اپنی باتیں، آباء و اجداد کی باتیں، اپنی رسومات کی باتیں۔ انہیں چاہیے تھا کہ آپ کے ارشادات عالی کو اپنی جان پہ لیتے، ایک ایک لفظ کو دل میں اتارتے، ایک ایک لفظ کو نگاہوں سے چومتے، ایک ایک لفظ کو قبول کرتے اور اس پر جان دے دیتے۔ لیکن یہ ایسے بے وقوف ہیں، کادوا لیفتنونک، ان کی کوشش ہے کہ یہ آپ کو بہکا دیں، جو بات آپ ارشاد فرماتے ہیں وہ نہیں مانتے، جو یہ مشورہ دیتے ہیں وہ مانا جائے۔ فرمایا کمال ہو گئی، اور یہ جانتے ہوئے کہ آپ پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، ان الذی اوحینا الیک، ہم آپ پر وحی کرتے ہیں، آپ کے پاس اللہ کا کلام ہوتا ہے، جو آپ ارشاد فرماتے ہیں وہ ارشاد باری ہوتا ہے۔ کہاں ارشاد باری، کہاں ارشاد نبوت کا، کہاں ایک بے وقوف انسان کا جو خود گمراہ ہے اس کے مشورے کی حیثیت کیا ہے؟
لیکن یہ ایسے جاہل ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات منوانا چاہتے ہیں بجائے آپ کی بات ماننے کی۔ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، یہ ایسے بیوقوف ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کریم پر اللہ کا نبی بھی اللہ کے حکم کے خلاف کوئی بات ارشاد فرما دے گا۔ یہ ممکن ہے کبھی کہ ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ یہ ایسے جاہل ہیں کہ اپنی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منوانا چاہتے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ آپ ان کے مشوروں پر عمل کے لَتَّخِذُوكَ خَلِيلًا، پھر تو یہ آپ کو بڑا دوست بنا لیتے کہ جی ہماری بات مانتے۔ اب دشمنی کس لیے کرتے ہیں؟ جی ہماری بات نہیں سنتے، اللہ ہی کی سنتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اہل حق کو اہل باطل کی دشمنی کا سامنا ہمیشہ رہے گا، یہ کوئی نئی اور انوکھی بات نہیں ہے۔ اگر باطل کے لوگ اپنی باتیں اللہ کے نبی پر ٹھونسنا چاہتے تھے تو اور کون ہے جس پر نہیں ٹھونسنا چاہتے؟ تو جب ان کی بات نہیں سنی جائے گی تو مخالفت تو کریں گے، یہ تو کوئی عجیب بات نہیں، بلکہ حق پہ ہونے کی دلیل ہے کہ کافر اس کی مخالفت کرے۔ اور آپ کو تو وَلَوْ لَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكُنَا إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، آپ کو تو حفاظت الہیہ حاصل ہے، آپ کے تو ارشاد اور آپ کے عمل کا حافظ اللہ ہے، اور آپ سے ہمیشہ جو عمل صادر ہوتا ہے وہ بھی صحیح ترین ہے، جو لفظ صادر ہوتا ہے وہ بھی صحیح ترین ہے، یعنی آپ کے قول و فعل کا ضامن اللہ ہے، وہ آپ کی حفاظت فرماتا ہے۔ کوئی غلط لفظ، کوئی غلط کام آپ کی ذات سے نہیں ہوتا، اور آپ کی ذات ستودہ صفات تو ایسی ہے کہ اللہ نے آپ کو مزاج ایسا تخلیقی طور پر، وہبی طور پر عطا فرمایا کہ آپ ان کی برائی کی طرف مائل نہ ہوتے۔ آپ کی ذات میں وہ حقانیت، وہ سچ، وہ سچائی رکھی ہے اللہ نے، بتقاضائے بشریت۔ انسانی خصوصیات تو ہر جگہ ہوتی ہیں، اگر آپ کسی کی رشتہ داری کا لحاظ کر کے، کسی کے قرب کا، کسی کی دوستی کا، ان کی کوئی بات سنتے بھی تو بہت تھوڑی، لیکن اب تو وہ بہت تھوڑی بھی نہیں آپ سنتے، اس لیے کہ اللہ کریم آپ کے ساتھ ہے، حفاظت الہیہ آپ کے ساتھ ہے، اور یہ بری طرح ناکام و نامراد ہوتے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔
اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔